أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو تم نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وأوفوا بعہدی اور تم میرے عہد کو میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وإیایا فارہبون اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اس سے ماقبل جو مضمون شروع میں تو عمومی خطاب تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، گویا کہ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری اس میں آ گئی، اعبدوا ربکم، الناس کے اندر سارے انسان آ گئے۔ اب یہاں سے خاص خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یا بنی اسرائیل ای یا ذریۃ یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب کو آگے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ اکثر جو انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل میں، یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے بنی اسماعیل، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا تھا کہ میں تم کو امام بنا دوں گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا۔ اب بنی اسرائیل کے اندر دونوں چیزیں چلی، دنیا کے اندر دو ہی چیزیں بڑی منصب کی سمجھی جاتی ہیں، سلطنت اور نبوت۔ تو سلطنت جو بادشاہت ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں چلی، جتنے بادشاہ ان میں سے اکثر بلکہ تقریباً سارے ہی ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور جتنے بھی نبی آئے ان سب کا تعلق ان کا بھی بنی اسرائیل سے تھا، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا۔ بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل کا لفظ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، لفظ ایل جو ہے اس کا معنی اللہ، یہ غالباً عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو جو اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، جس طرح میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سب عبداللہ کے معنی میں، اسی طرح اسرائیل بھی عبداللہ کے معنی میں۔ تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئی، کیونکہ کسی کو بھی ترغیب دینے کے لیے بنیادی طور پر پہلے اس کو نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے۔ اب یہ جو احسان جتلانا ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی احسان جتلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ منعم کامل ہے، کامل نعمتیں کرنے والا اللہ تعالیٰ کی، بندوں نے بندوں پر کیا احسان کرنا، اگر بندے پر احسان کر بھی لیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور یہ بھی شرط ساتھ لگا دی کہ جو تم بندوں پر احسان کرو گے آپس میں، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اگر تم نے احسان جتلایا تو تمہارا کیا کرائے برباد، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، کہ جو تم نے آپس میں اپنے رشتہ داروں کو خیر خیرات دے دی، دوست احباب کو دے دی، کسی محلے کے اندر دے دی،
تو بالمن احسان کر کے تم نے کیا کیا کہ اپنے سارے صدقے کو باطل کر دیا۔ لا تبدلو، باطل مت کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان دکھلا کر۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون من، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، پھر وہ من احسان نہیں جتلاتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو اجر کے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل اللہ یمن علیکم لا تمنوا علی اسلامکم، کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان شروع میں جو ابتدائی اسلام میں جو بعض صحابہ کرام جو ابتدائی اسلام میں تھے، تو گویا کہ ان کا تھا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں تو بڑا کوئی احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے احسان کیا۔ تو پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو احسان جتلانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، بندے ایک دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتے۔ یہاں پر بھی یہی کہ اذکروا نعمتی، کہ نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اس میں کیا نعمتیں تھیں؟ سب سے بڑی نعمتوں کیا تھی؟ آل فرعون سے نجات، ان کی کتابیں بھی بھری ہوئی تھی اور وہ مانتے تھے کہ فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، سب سے بڑھ کر تو وہی نعمت ہے، آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وادی عتیق کے اندر من و سلوہ ہے اور اثنتا عشرہ کے 12 کے 12 چشمے، تو یہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ گویا کہ آباء و اجداد پر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بندوں پر ہی ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل بھی دیکھ لیں کہ بندے کہتے ہیں نا کہ وہ جناب فلاں جو بندہ گزرا نا وہ ہمارا پردادا تھا، وہ جناب بیرسٹر ہوتا تھا، وہ ایک وقت میں گورنر رہا ہے، ہمارا پردادا تھا، ہمارا دادا تھا۔ تو یہ بڑوں کے ذریعے سے بندہ فخر محسوس کرتا ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے بڑوں پر نعمتیں کی تھی، گویا تو تم پر نعمتیں، اگر ان پر نعمتیں نہ ہوئی ہوتی تو آج تم غلام ہوتے، تم بھی اسی طرح ہی ہوتے، بھٹک رہے ہوتے۔ تو کتنی بڑی نعمتیں تھیں کہ اللہ دیکھو، ایک تو بادشاہ زادے شہزادے تھے نا بنی اسرائیل، بادشاہوں کی اولاد، اور پھر کیا ہے نبیوں کی اولاد۔ تو یہ جو زیادہ کا لفظ ہے نا، زیادہ صاحب زیادہ ہو، بادشاہ زیادہ ہو، تو یہ بگڑ بھی جلدی جاتے ہیں، بگاڑ بھی میں بڑی جلدی آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر وہ اسی خمار میں تھے، ہم تو انبیاء زادے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے بھی گی تو 40 دن تک چھوئے گی، وہ جو ہمارے بڑوں نے پرستش کی تھی نا وہ چھڑے گی 40 دن، تو لہٰذا وہ 40 دن چھوئے گی اگر جہنم میں گئے بھی، مگر نہ ہم جہنم میں جائیں گے، ہمارا تو درجہ ہی بہت اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی عالمین پر ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی یاد دلا رہے ہیں کہ اذکروا نعمتی، کہ تم جو فخر کرتے ہو کتنی بڑی نعمتیں، یہ میری نعمتیں، جب میں نے نعمتیں عطا کی تھیں تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ اوفوا بعہدکم، کہ میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو۔ وعدہ کیا کیا تھا کہ جب وہ تورات پر ایمان لے کر آئے، انجیل پر ایمان لے کر آئے، تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا موجودہ نبی پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد جو نبوت کا اعلان کریں گے ان پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں موجود تھیں تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں کہ علامتیں بڑی واضح تھیں تورات انجیل کے اندر۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب یاد دلا رہے ہیں کہ اوفوا بعہدی، کہ تم پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، اوفوا بعہدکم، تو پھر میں پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، جنت عطا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور چاہیے کہ مجھے ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح فہم سے